بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں سید شاہد عباس نقوی بخاری، اولاد حضرت سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت اولیاء اور سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، روحانی لائف ود شاہد بخاری۔ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ایک چینل بنایا ہے جس کا نام ہے السادات دواخانہ۔ اس میں مختلف قسم کی، بلکہ ہر قسم کی بیماریوں کے سر سے پاؤں تک کی تمام بیماریوں کی ان کی اسباب، ان کی علامات، ان کے آسان علاج بتا رہا ہوں۔ تو آپ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور اس چینل پہ اپنے متعلقہ بیماری کی جس قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، تو آپ وہ متعلقہ ویڈیو دیکھیں اور آپ اس کا جو نسخہ ہے وہ کسی جگہ سے بھی آسانی سے مل جانے والے نسخے ہیں، کسی بھی جگہ سے پنسا اسٹور سے آپ نسخہ لے سکتے ہیں۔ نسخہ لے کے دوائی بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، چونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہی سارا سسٹم کر رہے ہیں۔ میرے پاس جو ہمارا خاندانی یہ ہے، ہمارے پاس علم، وہ ہم روحانی علم بھی اور دوسرا جسمانی علم کی طبیب بھی، چونکہ ہمارے باپ دادا سے ہماری طب چلی آ رہی ہے، تو وہ ہماری علم طب جو ہے وہ بھی میں دے رہا ہوں السادات دواخانہ میں۔ مختلف قسم کے جو امراض ہیں ان کے علامات، اسباب اور ساتھ آسان علاج بتائے ہیں جو کہ آسانی سے گھر میں بندہ ہر کوئی بنا سکتا ہے اور دوا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ ڈاکٹروں کی بھاری فیسوں سے بچ سکتے ہیں اور ڈاکٹروں کے بھاری ٹیسٹوں سے بھی بچ سکتے ہیں، چونکہ ڈاکٹر خود تو کوئی بھی کوئی بھی مریض کو جو بھی اس کی بیماری ہے تشخیص نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے سامنے ٹیسٹ نہ رکھے جائیں۔ وہ پہلے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹوں پہ پیسہ کافی سارا لگوا کے تو پھر کوئی بیماری تجویز کرتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری ہے تو اس کے لیے یہ دوائی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو آپ ڈاکٹروں کی بھاری فیسوں سے بھی بچ جائیں گے اور ٹیسٹوں کے فیس خرچہ سے بھی بچ جائیں گے، اور پھر جو بعد میں جو دوائیاں لینی ہوتی ہیں ان کے اخراجات سے بھی بچ جائیں گے۔ آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور جو ہے متعلقہ ویڈیوز دیکھیں اور دوسروں کو جتنے بھی آپ کے تعلق والے ان کو شیئر کریں تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں اب اس روحانی لائف میں جو ہمارا چیزیں چل رہا تھا موضوع، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا ذکر چل رہا تھا، اور آج ہم جس اسم کا ذکر کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے یا قابض۔ یا قابض اللہ تعالیٰ کا زبردست نام ہے، اور یہ دشمنوں کو اس کے مقہور کرنے کے لیے، دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، دشمن پر قابو پانے کے لیے اور تمام پریشانیوں کے دور کے لیے یہ یا قابضوں کا اللہ تعالیٰ کا یہ زبردست عمل ہے۔ اور جو کوئی اس کے جو اعداد ہیں وہ بنتے ہیں قاف کا 100 اور الف کا 1 اور بے کے 2، زوال کا 800، یہ ٹوٹل 903 اعداد بنتے ہیں یا قابضوں کے۔ جو کوئی اس اسم یا قابضوں کو ان کے اعداد کے مطابق یعنی 903 مرتبہ پڑھے گا روزانہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، درود ابراہیمی پڑھیں، اور ساتھ ہی یہ 903 مرتبہ روزانہ ایک مقررہ وقت کر لیں، جو بعد از نماز عشاء ہو یا بعد نماز فجر ہو، جو بھی آپ کے لیے موزوں وقت ہو، وقت ایک مقرر ہونا چاہیے، ٹائم کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ کبھی صبح پڑھ لیا، کبھی شام کو پڑھ لیا، کبھی دوپہر کو پڑھ لیا، اس طرح نہیں کہ جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو عمل کو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ٹائم کی باقاعدگی کرنی ہے۔ جس ٹائم پہ ایک دن پڑھیں، پھر 3 رات مسلسل آپ نے پڑھنا ہے اور اسی ٹائم پہ ہی پڑھنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 903 مرتبہ یا قابضوں کا ورد کریں، تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان 3 راتوں میں ہی اللہ تعالیٰ پوری کر لیتا ہے۔ اگر کسی کے دشمن بہت سخت ہوں، جابر ہوں، یا کوئی جن کا کوئی باس ہو جو وہ سینئر جو بھی سختی کرتا ہو یا کوئی کسی قسم کی پریشانی دیتا ہو یا تنگ کرتا ہو، تو یہ قابضوں کا عمل بہت ہی زبردست ہے۔ تو یہ قابضوں یا 3 رات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، ان 3 راتوں میں ہی جو ہے وہ آپ کا دشمن جو ہوں گے وہ مقہور ہوں گے۔ صرف آپ نے نیت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو خوب واقف ہے۔ آپ نے جو ہے نا وہ نیت کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ پڑھیں گے، اگر آپ کا کوئی باس ظالم ہے، سختی کرتا ہے،
تو وہ آپ پہ نرمی کرنے لگے گا، اور جو اگر دشمن کی مقہوری کی نیت سے پڑھیں گے تو وہ دشمن مقہور ہے، دشمن تباہ و برباد ہوں گے۔ جیسے جس نیت سے بھی آپ پڑھیں گے، لفظ پڑھنے یہ ایک ہی ہیں، یا قابض پڑھنا ہے، اور اسی کی نیت سے، جس نیت سے آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح انشاءاللہ وہ جزا بھی دے گا۔ تو اگر کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی اچانک آپ کو مشکل آ جاتی ہے، تو آپ اس مشکل کے لیے بھی اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور 100 مرتبہ یہ یا قابض پڑھ کر یہ 7 3 7 11 ان دنوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 11 دن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ یا قابضوں کا صدقے یہ اتنا طاقتور یہ یا قابضوں کا یہ سخت عمل ہے کہ اسی اسم کی برکت سے ہی حضرت عزرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرتے ہیں، یہ اسی اسم کو، اسی اسم کی طاقت ہے جو ہر انسان کی جگہ، ہر جگہ پوری دنیا میں جہاں بھی روح قبض ہوتی ہے تو حضرت علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں، تو اس اسم کی برکت کی وجہ سے پہنچتے ہیں یا قابض ہوگی۔ اور یہ بہت زبردست عمل ہے، آپ سب دوست اس عمل کو کریں۔ اگر چھوٹا عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ 100 مرتبہ والا ہے، اگر بڑا عمل کرنا چاہتے ہیں تو 903 مرتبہ والا ہے۔ تو آپ یہ دونوں عمل میں سے کوئی بھی آپ کریں، لیکن اس کی یہ پابندی ہے کہ ٹائم ایک ہونا چاہیے۔ جس ٹائم پہلے دن سے شروع کریں اور جس دن شروع کریں اس دن منگل یا ہفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں دن نیس ہوتے ہیں، ان میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نیس دن نکال کے تو پھر آگے پیچھے جو کوئی بھی دن ہوتا ہے ان سے آپ کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹائم ایک ہونا چاہیے، ٹائم کی باقاعدگی آپ نے رکھنی ہے، جگہ پہ باقاعدگی رکھنی ہے۔ جگہ جس جگہ ایک دن شروع کیا ہے اسی جگہ پہ ہی آپ نے روزانہ پڑھائی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو کہ ایک جگہ ایک دن پڑھ لے، دوسری جگہ پھر کسی اور شہر میں چلے گئے ہیں یا کہیں اور چلے گئے ہیں، یا گھر میں پڑھ لی ہے یا مسجد میں پڑھ لی ہے، جہاں ایک دن پڑھیں گے وہیں وہ عمل مکمل کریں گے، چاہے 3 دن کا کریں یا چاہے 11 دن کا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اس عمل کی برکت سے آپ کی جو جتنی پریشانی ہوں گی پریشانی ختم ہو جائیں گی، مالک آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور انشاءاللہ بس بندے کا جو بھی اس کا عامل ہوگا اس کی دشمنوں پہ ہیبت اور وجاہت طاری ہوگی، اور کوئی جو ہے نا اس کے سامنے وہ اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، اور اس کے سب دشمن جو ہے مقہور ہوں گے، دشمن تباہ و برباد۔ جس نیت سے بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ دشمن کی اگر تباہ و بربادی کی نیت سے پڑھتے ہیں تو دشمن تباہ و برباد ہوں گے، اگر دشمن کو بیمار کی نیت سے پڑھتے ہیں تو دشمن بیمار ہوں، اگر دشمن کو مارنے کی نیت سے پڑھتے ہیں تو دشمن کو وہ مر جائے گا۔ یعنی کہ جس نیت سے بھی آپ پڑھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اسی نیت سے آپ کی پوری کرے گا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔